اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی، آصف صاحب سے شروع کرتے ہیں. ایک طرف مہنگائی کا دباؤ ہے اور دوسری طرف الیکشن سر پہ آ کھڑے ہیں. پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس جا چکی ہے، کے پی کی جلدی آ جائے گی. تو آپ کو کیا نظر آتا ہے، اسمبلیاں باقی بچیں گی یا ہم پورے پاکستان کو انتخابات میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ملک صاحب. گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت انتہائی ایک منتقم مزاج شخص بن چکے ہیں. ان کی اس شخصیت کے بارے میں پہلے بھی سنا جاتا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ کم از کم جب ملک اور قوم کا مفاد آئے گا تو یہ صاحب جو ہیں یہ کم از کم اپنی ذاتی مفادات اور اپنی ذاتی انا اور ضد سے ابا ہو کر بات کریں گے. لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آج کہ ایک چلتے اچھے بھلے سسٹم کو ایک شخص تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، جس نے پہلے پاکستان کی اکانومی کی اینٹ سے اینٹ بجائی، تباہ و برباد کیا. اور پھر یہ وہ اسمبلیاں ہیں جن میں خود بھی عمران خان صاحب جس کے وزیر اعظم رہے ہیں. اس وقت انہیں ان اسمبلیوں میں کوئی برائی نظر نہیں آتی. 4 سال جس طرح عثمان بزدار کے ذریعے انہوں نے پنجاب میں اور اس کے دوسرے جو فرنٹ مین تھے ان کے ذریعے پنجاب کو چلایا، اس وقت انہیں کوئی خیال نہ آیا. اور اب جب کہ پاکستان کو جو ایک اکنامک پھینک کر گئے ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ بیٹھ کر پہلے اس ملک کی معیشت کو بحال کریں. معیشت بحال ہوگی تو پھر الیکشن بھی سجتے ہیں. لیکن ایک افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بہت وہ ڈس سروس کر رہے ہیں، یہ کوئی خدمت نہیں وہ کر رہے پکڑ کے. However, after having said that, یہ جو اب اسمبلی کی تحلیل کی جو میں نے تو میڈیا سے میں ٹریول کر رہا تھا تو مجھے معلوم پڑا کہ ایڈوائس دی ہے چیف منسٹر پنجاب نے گورنر کو. تو اگر واقعی اس بات میں سچائی ہے کہ انہوں نے ایڈوائس بھیج دی ہے تو ظاہر ہے پھر تو اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن جو ہے گورنر از باؤنڈ انلیس کہ ایک کلاز ہے اس میں آئین میں جس میں گورنر کہہ سکتا ہے ان دی انٹرسٹ آف پبلک اینڈ ان دا کنٹری کہ بھئی تم اپنی اس کو ریکنسیڈر کرو. ایک وہ 105 ہے شاید. لیکن چونکہ اس وقت پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ہیں تو 8-10 لوگوں کے وہ پارٹی کے ان کے ممبر ہیں، لیکن اس وقت وہ بری طرح عمران خان صاحب کی وہ ایک طرح کی ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنے ہوئے ہیں، اور بھول چکے ہیں وہ کہ گزشتہ کتنے ماہ سے پنجاب کے ایشوز کیا ہیں. پنجاب کا ایشو الیکشن نہیں تھا، پنجاب کا ایشو تھا کہ غریب آدمی کو آٹا نہیں مل رہا. اس طرف تو پرویز الہی صاحب نے توجہ نہیں دی. اور دس از آل پاور پالیٹکس. اور میری بات ملک صاحب یاد رکھیے، بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ اس ملک کو ماضی میں بھی پاور پالیٹکس نے نقصان پہنچایا ہے، اور یہ جو پاور پالیٹکس ہو رہی ہے مجھے تو ڈر ہے کہ یہ ملک کی اگر ان حالات میں انتخابات ہوتے ہیں جو عمران خان صاحب جس طرح کا ایک کینوس بنا کے بیٹھے ہیں روڈ میپ، اس میں تو ملک کی بنیادیں ہل جائیں گی. اس وقت تو ہمیں اول پاکستان کا سوچنا چاہیے، پاکستان کے عوام کا سوچنا چاہیے. یہ 1970 کے بعد پاکستان بلند ترین مہنگائی کی سطح کا سامنا کر رہا ہے. 50 سال میں اتنی کبھی مہنگائی نہیں اوپر گئی جتنی ابھی جا رہی ہے. اور ابھی آپ کی ایکسٹرنل سیکٹر کے اوپر آپ بالکل دنیا ساری شور مچا رہی تھی کہ ڈیفالٹ کے اوپر کھڑے ہیں، تو وہ جس طریقے سے پیسے رینج ہو رہے ہیں وہ آرمی چیف وہ مینج کر رہے ہیں دوست ممالک سے، تو آپ اس سے بچ کے نکل جائیں گے انشاءاللہ، امید پیدا ہوگی. لیکن کیا اس میں اتنی بڑی سیاسی ابتری پاکستان برداشت کر لے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے شارٹ ٹرم سوچنا ہے کہ آپ نے لانگ ٹرم سوچنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اگست میں ویسے الیکشن ہو جانے ہیں. آئی ایم ایف کا ابھی نیگوسیشن شروع ہو گئی ہے، ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو حکومت کو پتہ ہے کہ اسے فیس کر سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ کرنے کے بعد یہ الیکشن میں چلے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ویسے بھی اگست تک چاہے کہ اگست میں تو ویسے انٹرنل گورنمنٹ آ جانی ہے. اگر کوئی سوچ رہا ہے تو کہ ہم 1 سال کے لیے ایمرجنسی لگا کے آگے کر دیں گے یا اکانومی کا بہانہ بنا لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خواب خرگوش میں باتیں ہو رہی ہیں ساری. اب اگر یہ تو دیکھیں نا جمہوریت کسی کا نام ہے، اگر وہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر رہے ہیں اور کے پی کے کو تحلیل کر رہے ہیں اور آپ کہیں گے کہ اب ضد میں آ جائیں گے کہ نہیں ہم نے تو الیکشن نہیں کروانے، ہم نے تو یہاں پر مطلب مرکز میں بیٹھے رہ رہے ہیں جب تک کہ عمران خان کو نائب نہیں کرا دیتے تو الیکشن نہیں ہوں گے، تو پھر ملک زیادہ مزید مشکلات کے اندر جائے گا. اس وقت مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ میں نہیں کہتا اللہ کرے
میرے منہ میں خواب کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں